بلاول بھٹو صاحب کی ایک تقریر سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ معاملات جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں جتنے سمجھے گئے تھے، اور ہرگز ہرگز اتنے آسان معاملات نہیں ہیں، کیونکہ ساری محفل اسی لیے سجائی گئی تھی کہ ہر صورت میں ترامیم جو ہے منظور کی جائیں۔ سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا تھا، قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا تھا، کابینہ کا اجلاس خصوصی اجلاس بلا لیا گیا تھا۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، کوئی 2 پوائنٹ ایجنڈا نہیں تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ تھا آئینی ترامیم کا مسودہ منظور کرنا، آئینی ترامیم کی منظوری دینا۔ اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ اور کابینہ کا خصوصی اجلاس جو ہے وہ بلایا بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی تھا، ایک صرف رسمی کاروائی پوری کرنی تھی، رسمی کاروائی پوری کر کے ٹھپا لگانا تھا کابینہ کا اجلاس، اور ساتھ ہی سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا، اور ساتھ ہی قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا۔ اور بتایا گیا تھا سینٹ کے اجلاس میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ ذرا ٹائم گین کریں، پوائنٹ آف آرڈر پہ بولیں۔ چیئرمین تھے گیلانی صاحب، تو وہ کابینہ میں گیا ہوا ہے آئینی ترامیم کا مسودہ، وہ جیسے ہی منظور ہوگا تو ہم آ جائیں گے ادھر، تو یہ بتا دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں بھی یہی چل رہا تھا، اور کل عرفان صدیقی صاحب نے بتا دیا تھا کہ آج یعنی کہ جو دن گزر گیا 24 گھنٹے پہلے بتا دیا تھا کہ آج ہو جائے گا، اور یہ بھی خبر دے دی تھی عرفان صدیقی صاحب نے، ہر چیز پہ اتفاق ہو چکا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ سب سے پہلا دھڑکا لگا کابینہ کا اجلاس جو ہے وہاں پہ فیصلہ ہوا، کابینہ کا اجلاس چل رہا تھا، وہیں سے میسج آیا سینٹ چیئرمین صاحب کو کہ آپ اجلاس ملتوی کر دیں اور اسے کل تک لے جائیں۔ لہٰذا انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا اور ہفتہ تک لے گئے، یعنی کہ آج۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کابینہ کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا، ملتوی کر دیا گیا، اور نہیں ہو سکی، مسودے کی منظوری نہیں ہو سکی۔ دے سکتے تھے کیونکہ مسودہ ان تک پہنچ چکا تھا، لیکن نہیں ہو سکی۔ وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، وہ بھی فارغ، اور وہاں سے بھی جواب ہو گیا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں نہتی دھوتی رہ گئی تے نک تے مکھی بہ گئی جی، اور سب کچھ جو میلہ تھا وہ اجڑ گیا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ ملتوی کر دیتے۔ انہوں نے سینٹ میں ہر صورت میں بیچ دینا تھا، نمبرز پورے نہیں تھے، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ جو رپورٹنگ کر رہے تھے رپورٹرز، انہوں نے بھی گنتی کی تو وہاں پہ نمبرز پورے نہیں تھے، 64 نمبر چاہیے تھے سینٹ میں 64 ارکان چاہیے تھے، وہاں پہ نہیں تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 کو کل ادھر ہی پیش کرنا تھا، لہٰذا معاملہ ختم ہو گیا، اور بلاول بھٹو صاحب حیدرآباد چلے گئے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے کچھ تقریر کی، اور وہاں پہ تقریر کیا تھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں، تھوڑا سا سنیے گا ذرا تقریر کیا تھی۔ جو آئین سازی اب ہوگا اسی سنیے، ہو چکے ہیں، جو آئین سازی اب ہوگا اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں جب اسلام آباد سے واپس آتا ہوں تو آئینی بینچ اور صوبائی بینچ بنا کے واپس آؤں گا۔ جب میں اسلام آباد سے واپس آتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے سب سے بڑا عدالت میں آپ کا برابر کی نمائندگی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے کریں۔ میں اسلام آباد جا کے ایک آخری کوشش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کو قائل کرے اور آئے، جب بھی ووٹ ہوتا ہے ہم سب جا کے اپنا ووٹ ڈال کے غیر متنازع طریقے سے غیر متنازع آئین سازی کرے۔ اگر میرا یہ کوشش ناکام رہتا ہے تو ہم سب کو پھر پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنا چاہیے، پاکستان کی وفاق کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے۔ اس لیے اگر اپوزیشن
اتنے سارے کمپرومائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا ممبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت پہ قانون سازی آئین سازی کرنا پڑوں گا. اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم برادری کی نمائندگی کا فورم بنائیں. وہ برابر کی نمائندگی میں اپوزیشن کے ساتھ لینا چاہتا ہوں. اگر اپوزیشن میرے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں تو جو راستہ ہے، جو متنازع راستہ ہے، جو میرا پسندیدہ راستہ نہیں ہے، جس کا میں نے ہر کوشش کیا کہ میں یہ راستہ پہ نہ چلوں، اسی راستہ پہ چلنا پڑے گا. اپنے اتحادیوں کے ساتھ دے کے یہ آئینی بینچ وفاق اور صوبہ کی سطح پہ بنانا پڑے گا. وہ متنازع طریقہ ہوگا. اس متنازع طریقے سے اس ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بھرتا رچائے گا، اس میں کمی نہیں آئے گا. اگر میں وہ راستہ اپناتا ہوں تو یہ بینچ جس پہ ہم سب متفق ہے، یہ بینچ جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے مان چکا ہے، وہ بھی متنازع ہوگا. پر ہم کیا کریں؟ ہم تو 2006 سے انتظار کر رہے ہیں. 2 مہینے سے ہم نے پی ٹی آئی کا اور باقی اپوزیشن جماعتوں کا انتظار کرتے آ رہے ہیں. اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، مزید کمپرومائز نہیں کر سکتے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آئین سازی کے حوالے سے ڈرافٹ ہے، انشاءاللہ تعالی میں خود وہ ڈرافٹ نیشنل اسمبلی میں پیش کروں گا. کوشش کروں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس آئین سازی کا پروسیس کو مکمل کروں. نہ کر سکا تو انشاءاللہ تعالی میں حکومت کی 2/3 اکثریت کے ساتھ مل کے یہ کام کر کے دکھاؤں گا. اور ہم جب اگلی بار 27 دسمبر پہ کری خدا بخش پہ جمع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وفاقی عدالت میں جو اس وقت 1 یونٹ قائم ہے وہ بھی 1 یونٹ ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ کہا جناب کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو یہ تو بات مان رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ متنازع ہے. یہ بھی مان لیا انہوں نے کہ اس کے نتیجے میں جو ہم ترامیم لا رہے ہیں اس کے نتیجے میں تنازعات ختم نہیں ہوں گے، تنازع بڑھے گا، بحران بڑھے گا. یہ بھی انہوں نے مان لیا. اور اس کے بعد ایک اور بات بھی انہوں نے مان لی، اور وہ یہ مانی کہ اب ہم منڈیاں بھی لگائیں گے، اب ہم ارکان کو خریدیں گے بھی، اور آئین بھی توڑیں گے، اور ہم یہ سب کچھ کریں گے. سنیے کیا کہتے ہیں. اس لیے اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرومائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا. مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا ممبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت پہ قانون سازی آئین سازی کرنا پڑوں گا. تو کہتے ہیں کہ پھر مجبوری ہے، میں ان کے ارکان کے ساتھ مل کر جو ہے یہ کام کروں گا. یہ انہوں نے جتنا وہ انتظار کر سنیے، حکومت نے یہ فیصلہ کر سنیں. حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. تو جو میں نے سامنے آپشنز ہیں وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئے، وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نون لیگ کی مرضی کا بنائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے، انہوں نے مان لیا کہ اب نمبرز ہمارے پاس پورے نہیں ہیں یہ، اور اب ہم کیا کریں گے؟ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اب ہم ووٹ خریدیں گے، ضمیر خریدیں گے، منڈیاں لگائیں گے، اور پھر مجبوری ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف نے ایک شرط رکھی. انہوں نے کہا جی کہ صرف ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ سچویشن کہ ہمیں ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے.
اور یہ بات غالباً مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں کوشش. تو انہوں نے پھر بات کی اوپر سے اوپر اور ملاقات کی. اب انہوں نے کہا جی کہ طے ہو گئی یہ ملاقات. اس میں مولانا نے بھی کہا، پھر پیپلز پارٹی نے بھی کہا، اور انہوں نے کہا جی کہ ملاقات کے لیے ہم نے کہہ دیا ہے تو عمران خان صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں. تو آج صبح 8 بجے کا وقت طے ہوا ہے. 5 رہنما عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، کیونکہ آج ہیئرنگ تھی اور اس ہیئرنگ کو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا ہے. اور پوسٹ پون نہیں، ویڈیو لنک پہ لے گئے ہیں. اطلاع ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کریں گے، اور عدالت جو ہے وہ نہیں جائے گی اڈیالہ جیل آج. یہ بھی ایک خبر ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ابھی کیا ہے صورتحال. عمران خان صاحب سے 5 رہنماؤں نے ملاقات کرنی ہے. ان میں ہوں گے اسد کیسر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور حامد خان صاحب. جو آخری اطلاع ہم تک پہنچی ہے، میں آپ کو دوبارہ سے کنفرم بھی کر دیتا ہوں کہ کنفرم کیے دیتا ہوں جناب کہ کون کون سے لوگ جا رہے ہیں. 5 رہنماؤں کا ابتدائی طور پہ آیا ہے جی. 5 رہنما جو ہیں وہ جائیں گے. ہاں تقریباً یہی لوگ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا جی. بیرسٹر علی ظفر ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اور حامد خان صاحب کا نام بھی اس میں شامل ہے. یہ جائیں گے اور جا کے بات کریں گے عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب، اب میں پارٹی رہنماؤں سے یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو انہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے، اور ان کو صحیح مشورہ بھی دینا چاہیے. اس کی ریزن ہے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے جتنی انفارمیشن یہ رکھیں گے اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی. عمران خان صاحب نے ان پہ بھروسہ کرنا ہے اور ان سے بات کرنی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کو ایک خبر دے دوں. خبر یہ ہے کہ اندر سے حکمران جو ہیں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں دونوں سے، عمران خان صاحب سے بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی، پاکستان تحریک انصاف سے بھی اور جمعیت علماء اسلام سے بھی، کیونکہ دونوں کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. تیسری جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. اچک زئی صاحب، سردار اختر مینگل صاحب بلوچستان میں، مجلس وحدت المسلمین، صاحبزادہ حامد رضا، ان کے پاس جاندار قسم کی اسٹریٹ پاور ہے، تگڑی، ڈٹ جانے والی اور پھر ڈٹ جانے والی وہ موجود ہے. اور ان کو انڈر ایسٹیمیٹ اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو، عمران خان صاحب کو، اچک زئی صاحب کو، جماعت اسلامی کو، اختر مینگل صاحب کو بالکل نہیں کرنا چاہیے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ. صاحبزادہ راجہ عباس صاحب کو، سینیٹر مجلس وحدت المسلمین، ان کے بڑے کمیٹڈ بندے ہیں، اور اس لیے ان کو اس سارے پروسیس سے باہر نکل آنا چاہیے. کیونکہ یہ معاملہ جائے گا، اس معاملے نے چیلنج ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس معاملے میں سپریم کورٹ تک جائے گا، اور اگر یہ سارے اس پروسیس میں شریک ہوئے تو پھر ان کا کیس بڑا کمزور ہو جائے گا. اور اس وقت معاملہ یہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان فل کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اور وہ اتنا تگڑا فیصلہ ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. لہٰذا کل عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ملاقات میں ان رہنماؤں کو چاہیے کہ ساری صورتحال A to Z سامنے رکھیں. ایک بات. دوسری بات، کیونکہ اس ترامیم میں ایک ہی ترمیم ہے، اس ترمیم کے اندر ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اس ترمیم میں جان ہے. وہ طوطا ہے، طوطا. آرٹیکل 243 کا سب کلاس 5 وہ طوطا ہے. اس طوطے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ جنرل صاحب کی جان ہے. اپوائنٹمنٹ، ری اپوائنٹمنٹ، ایکسٹینشن آف سروس، اس میں. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف
ان کو بہت سوچ سمجھ کے اندازہ نہیں ہے ان کو کہ ان کے ووٹ کی قدر و قیمت کتنی ہے، کیونکہ ان کا ایک ووٹ جو ہے نا، ان کا ایک ووٹ یہ باقی سارے کوئی جو بھی ہے ووٹ ہیں 250 300 400 سینیٹر ملا کے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ ہیں فارم 47 والے ہارے ہوئے، یہ ہیں خالص، اور یہ اپوزیشن کا ووٹ ہے. ایک بھی ووٹ اگر انہوں نے اپنی ول سے چلا گیا تو ان کا کیس بڑا کمزور ہو جائے گا، لہٰذا ان کو ادھر نہیں جانا چاہیے. اور اگر پھر ڈیل کرنی ہے تو پھر کھل کے کریں، اس میں کیا ہے. اگر آپ نے ڈیل کرنی ہے تو 243 پہ آ کے ڈیل کر لیں، ڈائلاگ کریں، ڈائلاگ آن ڈیل کریں. آئیں انہیں کہیں چھوڑیں، آئیں ہمارے ساتھ بات کریں آرٹیکل 243 پہ. اور اگر یہ کرنا ہے، اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے انہی کے ہاتھوں استعمال ہونا ٹیشو پیپر کی طرح، تو یہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے آپ کو پھینک دیں گے. تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال.